اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب، اس میں بعض آیتیں ہیں محکم، یعنی ان کے معنی واضح ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہ اصل ہیں کتاب کی، وأخر متشابہات، اور دوسری ہیں متشابہ یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سو جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی گمراہی پھیلانے کی غرض سے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے۔ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ ربط آیات، پچھلی 4 آیتوں میں توحید باری تعالیٰ کا اثبات تھا، اس آیت میں توحید کے خلاف بعض شبہات کا جواب ہے۔ واقعہ اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ نجران کے کچھ نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مذہبی گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کے عقیدہ تثلیث کی تردید بڑی تفصیل سے فرما کر توحید باری تعالیٰ کو ثابت کیا۔ آپ نے اپنے دعوے پر اللہ تعالیٰ کی صفات، حیات دائمہ، قدرت کاملہ، علم محیط اور قدرت تخلیق میں اللہ تعالیٰ کو یکتا اور منفرد ہونے سے استدلال کیا، اور یہ سب مقدمات نصارہ کو تسلیم کرنا پڑے۔ جب توحید ثابت ہو گئی تو اسی سے تسلیل کے عقیدہ کا بطلان بھی ثابت ہو گیا۔ ان لوگوں نے قرآن کے ان الفاظ پر اپنے کچھ شبہات پیش کیے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ یا کلمۃ اللہ ہونا مذکور ہے کہ ان الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شرکت الہیت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان شبہات کو ختم کر دیا کہ یہ کلمات متشابہات ہیں، ان کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہیں جن کی حقیقت پر عوام مطلع نہیں ہو سکتے۔ عوام کے لیے ان الفاظ کی تحقیق میں پڑھنا بھی روا نہیں۔ ان پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کچھ ان سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے، مزید تفتیش اور کھود کرید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خلاصہ تفسیر، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں، یعنی ان کا مطلب ظاہر ہے، اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں، اور اس کتاب میں یعنی قرآن کا یعنی جس کے معنی ظاہر نہ ہوں ان کو بھی ظاہر المعانی کے موافق بنایا جاتا ہے، اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں، یعنی ان کا مطلب خفی ہے، خواہ مجمل ہونے کی وجہ سے، خواہ کسی نص ظاہر المراد کے ساتھ معارض ہونے کی وجہ سے۔ سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کے اسی حصہ کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہے دین میں شورش ڈھونڈنے کی غرض سے، اور اس مشتبہ المراد کے غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے، تاکہ اپنے غلط عقیدہ میں اس سے مطلب حاصل کریں، حالانکہ اس کار صحیح میں مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا، یا اگر وہ خود قرآن یا حدیث کے ذریعے صراحتاً یا اشارتاً بتلا دیں، جیسے لفظ صلاۃ کی مراد صراحتاً معلوم ہو گئی، اور استوا علی العرش وغیرہ کی تعویل بعض کی رائے پر قواعد کلیہ سے معلوم ہو گئی، تو پس اسی قدر دوسروں کو بھی خبر ہو سکتی ہے، زیادہ معلوم نہیں ہو سکتا، جیسے مقطعات قرآنیہ کے الف لام میم وغیرہ کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہوئے، اور بعض کی رائے پر استوا علی العرش کے معنی بھی معلوم نہیں ہوئے، اور اسی واسطے جو لوگ علم دین میں پختہ کار اور فہیم ہیں تو وہ ایسی آیتوں کے متعلق یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر اجمالاً یقین رکھتے ہیں، سب آیتیں ظاہر المعانی بھی خفی المعانی بھی ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، پس ان کے جو کچھ معنی اور مراد واقع میں ہوں وہ حق ہیں، اور نصیحت کی بات کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں، یعنی عقل کا مقتضا بھی یہی ہے کہ مفید اور ضروری بات میں مشغول ہوں، مضر اور فضول قصہ میں نہ لگے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔